إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ الطارق ہے. گزشتہ کے مجلس میں اس کی شروع کی آیتوں کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع صورت میں قسم کھائی آسمان کی اور چمکتے ہوئے ستارے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اس کے بعد فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ. دنیا میں جتنے انسان ہیں تمام پر محافظ اور نگراں اللہ کی طرف سے مقرر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو دیکھنا چاہیے، انسان کو تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ مِمَّا خُلِقَ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ آگے قیامت میں دوبارہ پیدا کرنے کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. تو قیامت میں دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد، بڑی جماعت کفار مکہ، مشرکین مکہ اور آج بھی دنیا میں بڑی تعداد ایسی ہے جو بعد الموت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی قائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دلیل کے طور پر بیان فرما رہے ہیں انسان کو خود اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے مما خلق کس چیز سے انسان پیدا کیا گیا. اللہ کے فرما رہے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اچھلتے ہوئے پانی سے انسان پیدا کیا گیا. وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب. جو انسان کی پشت، انسان کی پیٹھ کی ہڈی سے اور انسان کی پسلی کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے جس کو نطفہ کہتے ہیں، منی کا قطرہ کہتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین. ہم نے تمہیں ایک حقیر، ایک معمولی سی پانی کے ذریعے ہم نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہے ہیں الم یک نطفۃ من منی یمنا، کہ انسان ایک منی کا قطرہ نہیں تھا. اس کی ابتدا کیا تھی کہ ناپاک پانی کا قطرہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے رحم مادر میں پہنچایا، اس پر تجلی کو ڈالا. پھر قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ وہ ایک ناپاک سا نطفہ جو منی کا قطرہ تھا، اللہ نے اس کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا. پھر اس خون کے لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے گوشت میں تبدیل کیا. پھر اس پر ہڈیوں کا ڈھانچہ چڑھایا. پھر انسان کو خوبصورت شکل و صورت میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے. تو جب ایک چیز پہلے سے ہی جس کسی چیز کا وجود نہ ہو، اس کو ایک ادنا سے پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان، خوبصورت انسان کو بنانا یہ مشکل ہے کہ ایک انسان بن چکا ہے پھر سے اسی کو دوبارہ بنانا یہ مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے جس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قرآن کریم کہتا ہے اے انسان تیری زندگی پر ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا کہ اس زمین پر تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا. صرف فرشتے تھے. انسان کیا ہے تیرا تذکرہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا، تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس کائنات میں تیرا وجود نہ تھا، نہ تیرا نام و نشان تھا، نہ تیرا تذکرہ تھا. اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیری ابتدا کو دیکھ، تیری انتہا کو دیکھ.
جو اللہ تجھے پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ تجھے دوبارہ بھی پیدا فرما دے۔ کتنے آسان الفاظ اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کو، قیامت کو بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ قرآن کریم میں ایک واقعہ موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست سے بڑے محبوب نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، کیف تحیی الموتى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ آپ کس بات پر یقین اور آپ کا اعتماد نہیں ہے؟ ایمان نہیں رکھتے آپ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلا، اللہ کیوں نہیں، میرا تو ایمان ہے کہ آپ مرنے کے بعد ضرور بھی ضرور تمام لوگوں کو زندہ کرو گے، میرا ایمان ہے۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو بھی اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پرندوں کو لو، اسے ذبح کرو، 4 پرندوں کو لو الگ الگ، چاروں کو ذبح کرو، چاروں کو ملا دو، ہر ایک کے اجزاء کو، ہر ایک کے جز کو، جسم کے پارٹس کو الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ذبح کرنے کے بعد پھر آپ آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے، الگ الگ پارٹ کو پہاڑوں کے پر رکھ دیا، پھر آواز دی، وہ سب آپس میں جڑ کے پھر سے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ہمارے نبی سے پہلے کہ سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد پھر ہمارے نبی، تو ہمارے نبی کے سب سے آخری، ہمارے نبی سے جو پہلے نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 650 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے ہر نبی کو جو معجزات جو عطا فرماتے تھے، وہ اس دور میں جس کا رواج زیادہ ہوتا اسی کے مطابق وہ معجزے بھی نبی کو عطا فرماتے تھے، جس چیز کا چلن ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عطا فرمائی، ایسی لاٹھی عطا فرمائی جو اگر پھینک دیتے تو ایک بڑا اژدہا بن جاتا۔ قرآن کریم میں واقعات موجود ہے کہ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، تو فرعون نے بھی اپنے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی کہ ہمارے ساحروں کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرنا، اگر تم جیت گئے تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ ایک بڑی جادوگروں کی جماعت آئی، ان جادوگروں نے بھی اپنے اپنے کرتب دکھلائے، رسی کو ڈالا، لیکن دیکھنے والے جو جادوگر جو ہوتے ہیں وہ ان سامنے والوں کی، دیکھنے والوں کی نظروں پر ایسا جادو کرتے ہیں، ان کے دماغ سے ایسا کھیلتے ہیں کہ ان کو وہ نظر آتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ جسے ڈالنے والوں نے رسیاں ڈالی، لیکن مجمع کو نظر آنے والوں کو ایسا نظر آ رہا تھا وہ رسیاں سانپ ہیں اور ہلتی ہوئی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، انہوں نے سارے سانپوں کا اژدہا نکل گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سحر نہیں ہے، ہم نے جو کیا تھا وہ تو جادو تھا، لیکن یہ سامنے والا جو کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ تو کرامت ہے، وہ تو معجزہ ہے۔ تمام جادوگر ایمان لے کر آ گئے۔ تو اللہ ہر نبی کو جو معجزہ دیتا، اس دور میں جس چیز کا چلن ہوتا اس کے مطابق نبی کو معجزہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کلام عطا فرمایا، قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ ہمارے نبی جس دور میں تھے اس دور میں زبان پر بڑا زور دیا جاتا، کلام پر بڑا زور دیا جاتا، بڑی بڑی مجلسیں لگتی،
پوری رات مجلس سے چلتی، لوگ آتے، اشعار سناتے، بڑے اچھا عمدہ کلام کہتے، جس کا شعر، جس کا کلام سب سے عمدہ ہوتا، اس کے کلام کو، اس کے اشعار کو بیت اللہ کی دیوار پر ٹانگ دیا جاتا۔ تو وہ بولنے میں زبان کے بڑے ماہرین تھے، فصاحت، بلاغت ان کی گٹھیوں میں پڑی ہوئی تھی عرب میں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا کلام عطا فرمایا کہ جو اس کلام کا مقابلہ پوری دنیا کے عرب مل کر بھی نہیں کر سکے۔ حالانکہ عرب حضرات جانتے تھے کہ نبی وہ ہے جنہوں نے کبھی مدرسے نہ گئے، نہ کبھی اسکول گئے، نہ کسی استاذ کے سامنے بیٹھے ہیں، پھر بھی ان کی زبان سے ایسا کلام نکلتا ہے۔ عرب حضرات کہنے لگے، مشرکین مکہ، کفار مکہ کہنے لگے، یہ محمد اپنی طرف سے بنا کر کلام لے کر آتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ محمد اپنی طرف سے بناتے ہیں، تم بھی عرب ہو، تم بھی اسی قبیلے کو، تمہاری زبان بھی وہ ہے، تم بھی اس جیسی 10 صورتوں کو، 10 آیتوں کو بنا کر لے آؤ۔ سب مل کر کوشش کرنے لگے، لیکن قرآن جیسے آیتوں کو وہ مقابلے میں پیش نہیں کر سکے۔ خیر، مجھے یہ بتانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیسا عطا فرمایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، میڈیکل کا بڑا زور تھا۔ بڑے ڈاکٹر، جسم پر بڑی محنتیں کی جاتی تھی، اور اس زمانے میں جو لوگ تھا ان کو اپنی میڈیکل علم پر بڑا اعتماد، بڑا بھروسہ تھا۔ وہ آسمانی کتابوں کو اور آسمانی نبیوں کے باتوں کو بھی انہوں نے پس سے پش ڈال دیا۔ ان کی نظریں جو دیکھتی بس اسی کو وہ تسلیم کرتے تھے، اس طرح سے وہ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے ایسی چیزیں عطا فرمائی کہ میڈیکل سائنس دیکھ کر حیران ہو جائے۔ وہ مٹی کے ذریعے، مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا۔ کسی ڈاکٹر کو کہے کہ بھئی اس طرح سے کسی انسان کرتا ہے تو اس کے عقل میں بھی نہ آئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم میں روح کو ڈالا جائے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ انسان لاکھ کوشش سے کر لیتا ہے، اگر کسی جسم کی باڈی سے روح نکل جائے، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے ملک میں آپ چلے جاؤ، پوری دنیا کے کسی بڑے ڈاکٹر کو آپ بلا لو اور یہ کوشش کر لو کہ میں 1,00,000 کروڑ روپیہ تیری منہ مانگی میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس جسم میں دوبارہ روح کو لوٹا دے، جان کو لوٹا دے۔ وہ کہے گا اب مر چکا ہے، اب دوبارہ ہم جان نہیں پھونک سکتے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں میڈیکل کا بڑا عروج تھا، لیکن اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مٹی سے پرندوں کو بناتے، پھونک مارتے، وہ ہوا میں اڑنے لگتا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی میں پھونک مار دیتے، وہ زندہ ہو جاتی، ہوا میں اڑنے لگتی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی، ایک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جب اللہ اپنے ایک بندے کو ایسا معجزہ عطا فرما سکتا ہے جو مٹی سے پرندے کی شکل و صورت کو بنا کر اس کو ہوا میں اڑا دے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہ ہو۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ فرما رہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے، انسان کو تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ يَخْلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا، جو انسان کی پسلی اور اس کی پشت اور اس کی پیٹھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ پانی جو نکلتا ہے وہ انسان کی پیٹھ اور انسان کی پسلی کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مرد حضرات جو منی کا مادہ جو نکلتا ہے وہ مرد حضرات کی پیٹھ میں اس کا اسٹاک رہتا ہے، وہاں پر قرار پاتی ہے، وہاں سے وہ نکلتا ہے۔ اور عورت کے جسم سے جو پانی جو نکلتا ہے وہ اس کی پسلی کے قریب اس کا قرار ہوتا ہے، اس کی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے وہ نکلتا ہے۔ لیکن مفسرین کی ایک جماعت یہ بھی بیان کرتی ہے کہ جسم کے اعضاء کے جو ماہرین ہیں، اطباء ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ماہرین اطباء ہیں، ان کا کہنا یہ کہ یہ جو پانی کا جو مادہ جو جسم سے نکلتا ہے
وہ کسی خاص جگہ سے نہیں نکلتا، بلکہ اس کا دخل انسان کے پورے جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے۔ پورے جسم کے اعضاء سے یہ پانی نکلتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ آگے کی پسلی سے اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے، تو مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں، یہ پانی جو نکلتا ہے انسان کی پوری باڈی سے نکلتا ہے۔ تو پورے جسم کے پارٹس کو بیان کرنا، کتنے باڈی کے پارٹس سے کتنے بے شمار اللہ نے بنائے ہیں، ہر ایک کے جز کو بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ نے جو انسان کے آگے کے جسم کے جو اصل جو پارٹس سے سینہ ہے، سینے کی ہڈی جو اصل ہے اس کو بیان کر دیا، اور انسان کے پیچھے کے پارٹ میں سے انسان کی جو پشت ہے، پیٹھ ہے، اس کی ہڈی کو بیان کر دیا، اور اشارہ جو اہم عضو کو، دو اہم عضو کو بیان کر دیا، اور اس کے ضمن تمام عضو کو بیان کر دیا کہ وہ جو پانی انسان کے پورے جسم سے نکلتا ہے ایک ناپاک سا اچھلتا ہوا پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اللہ اس میں تجلی ڈالتا ہے، انسان کی شکل و صورت میں اس کو بدل دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، جو پانی کے ذریعے انسان کو بنانے پر قادر ہے۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کیا اس کے لیے اس بات کو مشکل ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو؟ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ دوبارہ بھی اسی انسان کو پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے فرمائے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، وہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا جہاں رازوں کو کھول دیا جائے گا۔ سرائر، رازوں کو کھول دیا جائے گا۔ کون سے راز؟ انسان نے جو اپنے سینے میں، اپنے دل دماغ میں، دنیا میں چھپا کر رکھے تھے، جتنے راز تھے وہ قیامت میں انسان کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، سلام کلام کرتا ہے، اس کے سامنے بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن دل میں حسد چھپا ہوا ہے، دل میں اسی کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، لیکن اس کے سامنے اظہار نہیں کرتا، چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دل و دماغ میں بہت سے گناہ کے پلاننگ کرتا ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا۔ جتنے راز گناہ کے ہیں، بھید انسان کے دل میں، دماغ میں چھپا کر رکھا تھا، قیامت میں اللہ اس کو بھی تمام کو اس کو سامنے لا کر رکھ دے گا کہ تیرے دل میں فلاں مسلمانوں کے بارے میں بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھا، فلاں گناہ کے خیالات تھے، اس کو تمام کو انسان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ فما له من قوت ولا ناصر، تمام بھیدوں کو کھول دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے فما له من قوت ولا ناصر، انسان سوچے کہ میں تو بڑی طاقت والا ہوں، میرا بینک بیلنس، میرا بیک گراؤنڈ تو بڑا مضبوط ہے، میری باڈی تو بڑی مضبوط کہ میری شہرت تو، میری باڈی کی شہرت، میری طاقت تو پوری جگہ پر مشہور ہے، میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، قیامت میں بھی فرشتوں کا مقابلہ کر لوں گا، بچ جاؤں گا، مار ڈھار کے نکل جاؤں گا۔ اللہ فرما رہے فما له من قوت ولا ناصر، وہاں انسان بڑا عاجز ہوگا، کمزور ہوگا، اس میں طاقت نہیں ہوگی، اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کے فرشتوں کا مقابلہ کر سکے، اللہ کا مقابلہ کرے، کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اور اگر جرم کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اپنی طاقت سے قیامت میں بچ نہیں سکے گا۔ دنیا میں انسان کوئی جرم کر لے، کوئی گناہ کر لے، تو گناہ کرنے کے بعد بھی انسان بچ جاتا ہے، کس بنا پر؟ کہ طاقتور ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آدمی بچ جاتا گناہ کرنے کے بعد بھی۔ سب کو پتہ ہے کہ اس نے گناہ کیا، لیکن اس سے کہے گا کون؟ اس کے سامنے جائے گا کون؟ آدمی اپنی طاقت سے دنیا میں جرائم کرنے کے بعد بھی، گناہ کرنے کے بعد بھی اپنی طاقت سے بچ جاتا ہے۔ ولا ناصر، ناصر کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے مددگار ہوتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کے دوست و احباب، وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، پیسہ خرچ کر بھی بھائی پولیس پکڑ کر لے کے چلی گئی۔ اب اس کے دوست و احباب میں اس نے ایسے لوگ ہیں جو بڑے طاقتور ہیں، وہ آ جاتے ہیں، کچھ پیسہ دے کے معاملے کو صاف کر لیتے ہیں، سامنے والے کو سمجھا دیتے ہیں، تو ناصر مددگار آ جاتے ہیں، اس کو چھڑا کر لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب انسان سوچے کہ میرا تو بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے، بڑے دوست ہیں میرے تو،
جان نچھاور کرنے والے موجود ہیں، میری تو ایک بڑی جماعت ہے، میرے آگے پیچھے تو باڈی گارڈ چلتے ہیں، وہاں بھی جس طرح سے یہاں دنیا میں مجھے لوگ بچا لیتے، میرے گھر والے، میرے باڈی گارڈ، میرے دوست احباب، قیامت میں یہ بھی مجھے بچا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا ناصر، وہاں تمہارا کوئی ناصر نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہارا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوگا کہ گھر والے، ماں باپ، دوست احباب آج اللہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا آقا ہے، یہ میرا سردار، آپ اسے چھوڑ دو۔ وہاں کسی کو اللہ کے سامنے کہنے کی مجال نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہے، اس اللہ تعالیٰ قرآن کریم آیت کریمہ سے بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، قیامت طاری ہوگی، تمہارے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، لیکن تمہارے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں جہنم کی عذاب سے، اللہ کی غضب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچا سکتی ہے وہ تمہارے اعمال ہے۔ اگر دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتے رہے، وہی نیک عمل تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا کر تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔